أبا الفاز 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 آپ کے در پہ میری ہے یہ دعا، آپ کے نام سے زندہ ہے وفا، آپ کے سائے میں ہے فوج خدا، آپ پہ دل ہے فدا جان فدا۔ حضرت ایوب کا مزار اقدس بھی حلہ کے علاقے میں ہے۔ یہ وہ شاہراہ ہے جس پر ایک اور مقام پر بھی حضرت ایوب کا مزار موجود ہے۔ یہ مورخین ہی بہتر جانتے ہیں یا عراق کے باسی کہ کون سا مقام درست ہے اور کون سا مقام اس سے منسوب نہیں ہے۔ یہ کربلا کوفہ کی شاہراہ سے ہٹ کر ہے اور دوسرا شاہراہ کے اوپر ہے۔ اس وقت ہم سرکار بکر بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مزار اقدس پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ بھی کربلا کے شہید ہیں اور ان کا مزار کربلا نجف روڈ پر واقع ہے۔ وہ سڑک جو براستہ حلہ نجف جاتی ہے۔ یہ سامنے سرکار بکر بن علی کی قبر اطہر ہے۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام کے وفادار بھائی حضرت عباس کے سگے بھائی ہیں، اور آپ کو بھی شہید کربلا کا درجہ حاصل ہے۔ آپ کو فارس الکربلا بھی کہا جاتا ہے۔ یا آپ کی قبر اطہر پہ یا فارس الکربلا یا بکر بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام لکھا ہے۔ یہاں پر بھی زائرین نے 2 رکعت نماز زیارت شہدائے کربلا پڑھی، اور یہاں پر ہمیں نماز ظہرین کا وقت مل گیا۔ تمام زائرین نے نماز ظہرین ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب ہمارا کارواں اس اجاڑ علاقے کی طرف روانہ ہوگا جہاں پہ نمرود کا قلعہ موجود ہے، اور نمرود کے قلعے کے ساتھ ہی وہ ٹیلہ موجود ہے جس ٹیلے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ بسوں نے ہمیں ٹیلے سے دور اتار دیا کیونکہ راستہ خراب تھا۔ تمام زائرین پیدل اس ٹیلے پر چلنے لگے، اور یہ سامنے سکرین پر وہ قلعہ دکھائی دے رہا ہے جسے قلعہ نمرود کہا جاتا ہے، اور یہیں پہ وہ مقام ہے جسے چیخہ ابراہیم کہا جاتا ہے، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ گلزار ہو گئی۔ یہ ہم مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر اس علاقے کا منظر فلم بند کر رہے ہیں۔
دور تک آبادی کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ اس کمرے کے اندر مقام ولادت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کمرے میں بھی تقریباً 20 سیڑھیاں نیچے اترنے کے بعد وہ پتھر موجود ہے جس پر حضرت خلیل اللہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہاں پہ زیارت نبی اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم الخلیل کا شجرہ نسب بھی درج ہے۔ تمام زائرین نے یہاں 2 رکعت نماز زیارت نبی اللہ پڑھی اور سیڑھیوں کے راستے نیچے اتر کر اس مقام پر پہنچے جہاں پہ حضرت ابراہیم نبی اللہ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ اس تھوڑی سی تنگ جگہ پر وہ پتھر موجود ہے جس پتھر پہ نبی اللہ حضرت ایوب کو بٹھایا گیا اور آپ کی والدہ مائدہ نے اس پتھر پر آپ کو سلایا۔ تمام زائرین اب اس تنگ جگہ کے اندر داخل ہو کر اس پتھر کی زیارت کرنے میں مصروف ہیں، اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ہم تمام اس مقدس پتھر پر اپنا بوسہ دے سکیں جس پر نبی اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تمام زائرین اس کمرے میں داخل ہو کر اس مقدس مقام کی زیارت سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ یہ وہ سامنے پتھر ہے جس پتھر پہ سرکار ابراہیم علیہ السلام بچپن میں سوتے تھے۔ یہ چھوٹی سی جگہ، تنگ جگہ ہے، ایک ایک زائر بمشکل اس چھوٹے سے حجرے میں داخل ہوتا ہے۔ چونکہ تمام زائرین کا اشتیاق تھا کہ ہمیں ضرور اس پتھر کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کروائی جائے، تو ہم نے باری باری یہ اہتمام کیا کہ تمام زائرین اس تنگ حجرے میں داخل ہوں اور اس کی زیارت سے مستفیض ہوں۔ اس وقت ہمارا کارواں بس میں سوار ہے اور ہم دریائے فرات سے گزرنے والے ہیں۔ چونکہ کربلا کے گرد و نواح کی زیارات ہم نے بسوں کے ذریعے کی، عراق کی جملہ زیارات کے لیے کمپنی نے ہمیں بسیں مہیا کیں۔ اس وقت ہمارا کارواں کربلا سے بسوں میں سوار ہو کر سب سے پہلے حضرت عون کے مزار پر پہنچے گا۔ یہ مزار کربلا بغداد روڈ پر واقع ہے اور کربلا سے اس
زیارت کا فاصلہ تقریباً 9 کلومیٹر ہے۔ سڑک پر ہی بورڈ لگا ہوا ہے جس پر 9 کلومیٹر کربلا لکھا ہوا ہے۔ تمام زائرین بس سے اتر کر زیارت گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی وضو اور طہارت خانے کا انتظام ہے۔ زائرین حرم میں داخل ہونے سے قبل وضو کریں گے۔ یہاں پر عراقی لوگ، عراقی بچے بہت سی چیزیں بیچ رہے ہیں جن میں تبرکات بھی شامل ہیں۔ تقریباً تمام زائرین بس سے اتر چکے ہیں اور جانب حرم رواں دواں ہیں۔ کربلا میں رہائش کے دوران ہمارا کارواں کربلا معلیٰ میں رہائش کے دوران کربلا کے گرد و نواح کی زیارات سے مستفیض ہوتا ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے جناب عون کی زیارت مقدسہ پہ پہنچے۔ آپ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھانجے ہیں۔ آپ کربلا کے شہداء میں شامل ہیں۔ آپ کا یہ مزار اقدس کربلا سے 9 کلومیٹر دور اپنے ایک عہد کی یاد تازہ کرتا ہے، چونکہ آپ نے اپنے ماموں سرکار حسین ابن علی سے یہ عہد کیا تھا کہ ماموں یہ کربلا آپ کا علاقہ ہے، آپ کی زر خرید جاگیر ہے، میں انشاءاللہ جام شہادت نوش فرماؤں گا۔ وہ ایسا مقام ہوگا جو علاقہ کربلا سے باہر ہوگا، اور اس عہد کو پورا کر دیا۔ جب آپ کی شہادت واقع ہوئی اور سرکار امام حسین علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرا بھانجا کربلا سے 9 میل کے فاصلے پر شہید ہو چکا ہے، تو آپ خیام میں تشریف لائے، اپنی بہن سے کہا، میری بہن تیرا بیٹا بھی دین کے کام آ گیا، میں ابھی جاتا ہوں اور اس کی لاش اٹھا کے گنج شہداء میں لاتا ہوں۔ تو بہن کی محبت کا معراج دیکھیں۔ میری آقا زادی نے فرمایا، بھیا جتنی دیر میرے بیٹے کی لاش اٹھانے پہ لگاؤ گے وہی وقت میرے پاس بیٹھ جاؤ تاکہ میں تیرا خوبصورت چہرہ دیکھ سکوں۔ یہ چہرہ مجھے کل نصیب نہیں ہوگا، تیری آج شہادت کا دن ہے، میں چاہتی ہوں میرے پاس بیٹھو اور میں آپ کی زیارت کرتی رہوں۔ اتنی وفادار بہن
اتنا وفادار بھانجا تاریخ بتانے سے قاصر ہے۔ کربلا کا یہ معرکہ آج کا فلسفی کہتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ واقعہ کربلا ایک ایسا عظیم درس ہے جس سے معاشرہ اپنی ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے باپ بیٹے کی محبت دیکھنا ہو، بہن بھائی کی محبت ملاحظہ کرنا ہو، دوست احباب کی وفاداری کا شوق ہو، اسلام کا کوئی ایسا رکن جس کو سمجھنے کی ضرورت ہو، آؤ اسے میدان کربلا میں تلاش کرو۔ یقیناً آپ کو کربلا کے ذروں سے وہی کچھ حاصل ہوگا جو آپ چاہتے ہیں۔ معرکہ کربلا ایک عظیم درس تھا۔ معرکہ کربلا ایک عظیم قربانی تھی۔ علامہ مرحوم نے کربلا کے متعلق لکھا ہے، سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا۔ یہ ایک ایسا مقام ہے خود جس نے دوپہر میں ہمیشہ کے واسطے جنگل کو کربلا معلیٰ بنا دیا۔ سرکار امام حسین علیہ السلام کے دو بھانجے اس کربلا کے معرکہ میں مقام شہادت پہ فائز ہوئے۔ ایک کا اس میں گرامی اون اور دوسرے کا محمد تھا۔ بھائی پہ اپنی نسل قربان کر دی۔ سیدہ زینب کی محبت نے بھائی کے لیے وہ کچھ کیا جو آج کی بہنوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہاں سے ہمارا کارواں براستہ پل فرات مسیب کی طرف جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم دریائے فرات پہ رکیں گے۔ کیونکہ عزاداران امام حسین علیہ السلام، زائرین امام حسین علیہ السلام دریائے فرات سے بھی کچھ کہنا چاہیں گے کہ فرات تو بھی بہتا رہا اور اولاد بطول تیرے کنارے پہ پیاسی شہید ہو گئی۔ فرات تو کتنا شرمندہ ہے، کتنا بڑا پانی موجود ہے، لیکن حسین کا 6 ماہ کا بیٹا چند قطروں کے ترستا رہا۔ زائرین اس وقت
دریائے فرات کے کنارے پہ پہنچ چکے ہیں۔ بار بار دریا کی لہروں سے گلے شکوے ہو رہے ہیں۔ فرات تجھے کیا ہو گیا تھا؟ تو بھی کربلا کے قریب سے گزرتا رہا اور اولاد نبی بھی 3 دن تک تیرا پانی دیکھنے کو ترستی رہی۔ کتنی ٹھاٹھیں مار کر بہہ رہا ہے۔ یہاں سے ہمارا کارواں شہر مسیب سے گزرتا ہوا اس مقام پہ پہنچا جہاں پہ جناب مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے محمد و ابراہیم دفن ہیں۔ ان 2 شہزادوں کو کوفہ میں نہر کے کنارے شہید کیا گیا۔ ان روضوں کی پشت پر وہ نہر اب بھی موجود ہے جس کا پانی مسیب سے کوفہ کی طرف جا رہا ہے، مگر یہ لاشیں کوفہ سے مسیب کی طرف آئیں جو کہ فطرت کے عین خلاف ہے۔ یہ لاشیں پانی پہ الٹے رخ اس مقام پہ پہنچی۔ یہاں پہ مسیب نامی ایک شخص جو کاشتکاری کا کام کرتا تھا، اس نے نہر میں الٹے رخ آتے ہوئے یہ 2 لاشیں دیکھیں تو حیران ہوا کہ یہ عجیب ماجرا ہے، یہ شہید راہ خدا ہیں جن کی لاشیں الٹے رخ پانی کی تہ پہ آ رہی ہیں۔ اس نے ان لاش مقدس کو اٹھایا اور اس مقام پہ دونوں شہزادوں کو دفن کر دیا۔ اسی مسیب کے نام پر یہ شہر آباد ہوا۔ دونوں شہزادے ان 2 گنبد کے نیچے ابدی زندگی حاصل کیے ہوئے ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ میں پہنچ کر والد کی شہادت کے بعد انتہائی قسم پرسی کی حالت میں جام شہادت نوش کیا۔ ماں اور بہنوں سے ملاقات کے لیے ترستے رہے۔ بابا کی شہادت کا رنج، ماں سے دوری، بہن سے دوری اور ظالم کے تماچے، ظالم کا خنجر، یہ صرف اور صرف اولاد رسول کا کام تھا کہ اتنے ستم سہ گئے۔ اور آج یہ مقام مرجع خلائق خاص و عام ہے۔ یہاں پہ زائرین نے سرکار امام حسین علیہ السلام کو اپنے بھانجوں کا پرسہ دیا، سلام پڑھا، 2 رکعت نماز زیارت شہیدان پڑھی،
زائرین اس واقعہ کو دہرا کر روتے رہے۔ کافی دیر تک زائرین نے پرساداری کی اور بارگاہ خداوندی میں ان شہداء کا واسطہ دے کر اپنی حاجات طلب کیں۔ اتنے دردناک مناظر یاد کیے، زائرین بے تحاشا روتے رہے۔ ان معصومین کی شہادت کا واقعہ ہی انتہائی اندوہناک ہے۔ یہ اس واقعہ کربلا کے دوسرے شہید ہیں۔ سب سے پہلی شہادت ان کے بابا جناب مسلم بن عقیل کی ہوئی۔ یہاں سے ہمارا کارواں سرکار محمد بن عقیل بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مرکز پر آیا۔ یہ بھی مسیب ہی میں واقعہ ہے اور اولاد مسلم کے روضہ اقدس کے تھوڑے ہی فاصلے پر اس نہر کے کنارے واقعہ ہے جہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کے فرزندان کی لاشیں تیرتی ہوئی آئی تھیں اور مسیب نامی شخص نے ان کو دفن کیا تھا۔ کھجوروں کے جھنڈ میں حضرت عقیل کے بیٹے محمد کا روضہ ہے۔ یہاں پر بھی زائرین نے 2 رکعت نماز زیارت اور اجتماعی دعا کی۔ بارگاہ خداوندی میں اولاد بطول کا واسطہ دے کر اپنی حاجات طلب کی، کیونکہ ہمارے پاس خداوند عالم تک پہنچنے کا وسیلہ محمد و آل محمد ہی ہیں۔ ہم انہی کو اپنا وسیلہ سمجھ کر بارگاہ خداوندی میں اپنی حاجات طلب کرتے ہیں۔ ہمارا ان مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ مقام دیکھیں جہاں جہاں پہ اولاد بطول پر ستم ڈھائے گئے اور کن کن حالات میں سادات نے جام شہادت نوش کیا، اور ہم انہی کے مزار اقدس پہ کھڑے ہو کر خداوند عالم سے اپنی حاجات طلب کر سکتے ہیں، اور یقیناً دعاؤں کے مستجاب ہونے کی یہی جگہ ہے، کیونکہ اولاد بطول نے توحید کی عظمت، دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ کسی مقام پر بھی توحید اور اسلام پر آنچ نہیں آنے دی۔ یہاں سے ہمارا کارواں حضرت جاسم ابن الامام حسن علیہ السلام کے روضہ پر پہنچا۔ آپ کو
قاسم اول بھی کہا جاتا ہے۔ آپ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے اور جنگ نہروان کے شہید ہیں۔ آپ اپنے جد امجد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہمراہ جنگ نہروان میں شریک ہوئے اور اسی مقام پر جام شہادت نوش کیا۔ جنگ کربلا میں شہید ہونے والے جناب قاسم ابن امام حسن علیہ السلام کو قاسم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے اس بیٹے کو جاسم ابن امام حسن بھی لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ آپ کے مزار اقدس پہ جو سلام تحریر ہے اس میں قاسم اول کا خطاب دیا گیا ہے اور آپ کے نام کو جاسم ابن حسن بھی لکھا گیا ہے۔ حکومت عراق نے اس روضہ کی تعمیر میں اپنا خوب کردار ادا کیا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل اس کی تزئین و آرائش شروع کی گئی جو اب تقریباً تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ روضہ اقدس کے ساتھ مسجد، غسل خانے، وضو خانے از سر نو تعمیر کیے گئے۔ حرم اقدس کو بھی جدید تعمیر کیا گیا ہے۔ صحن، برآمدے انتہائی خوبصورتی سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ زائرین کو کافی وقت میسر آیا۔ یہاں پہ زائرین نے نماز زیارت بھی ادا کی، نماز ظہرین بھی ادا کی اور اجتماعی دعا ہوئی۔ اس وقت زائرین سرکار جاسم ابن الحسن علیہ السلام کے روضہ اقدس میں نماز زیارت اور نماز ظہرین ادا کر رہے ہیں۔ یہ زیارت مسیب سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں سے ہمارا کارواں روضہ اقدس سید محمد پہ پہنچا۔ یہ بھی کربلا نجف روڈ براستہ ہلا برلب سڑک ہے۔ چونکہ سادات کا کارواں جن جن راستوں سے گزرا وہاں پہ اپنا نشان چھوڑ گیا۔ کچھ بچے راستے میں اونٹوں سے گر کر شہید ہوئے، کچھ بزرگ
سفر کی تھکان سے زمین ہلا کی زینت بن گئے۔ امام حسن علیہ السلام کی کافی اولاد واقعہ کربلا کے بعد کربلا و دمشق کے راستوں کی زینت بنی۔ یہی چیزیں عزاداران امام حسین علیہ السلام کے رونے کے لیے کافی ہیں کہ کتنا بڑا قافلہ لے کر میرا مولا مدینے سے چلا اور کتنی مختصر سواریوں کے ساتھ فاتح شام مدینہ پہنچی۔ اسی لیے تو میری آقا زادی نے نانے کا روضہ دیکھ کر فرمایا تھا کہ میرے نانے کا روضہ، میرے نانے کا شہر مجھے قبول نہ کرنا، میں یہاں اجڑ کر آ رہی ہوں۔ تمام راستوں پہ سادات کی قبریں موجود ہیں۔ خصوصاً ملک عراق کی سرزمین سادات کی قبروں سے مزین ہے۔ اب ہمارا کارواں جس کی زیارت ہم سکرین پہ پہلے بھی کر چکے ہیں، وہاں پہ پہنچ چکا ہے۔ یہ حضرت حر کا روضہ ہے۔ میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے بہترین ساتھی، کربلا کے جانثار جس کے متعلق سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ زینب، یہ ایک رومال امانت رکھ لو، جب تو بھائی کے ساتھ کربلا میں جائے گی تو تیرے بھائی کا ایک مہمان زخمی حالت میں تیرے بھائی کے پاس آئے گا اور کہے گا، مولا میرے ماتھے سے، میری پیشانی سے خون بہہ رہا ہے جو بند نہیں ہوتا، مجھے کوئی کپڑا دیں جس سے یہ خون بند ہو جائے۔ تو جب تمہارا بھائی تجھ سے اس زخمی کے لیے کپڑا مانگے تو میری طرف سے یہی رومال دے دینا، اور جب یہ ماتھے پہ باندھے گا تو اس کا خون بند ہو جائے گا، اور یہ شہید اسی رومال کے ساتھ دفن ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد ایک ایسا وقت آیا یہاں سے ہمارا کارواں مدائن پہنچا۔
یہ مدائن کے گورنر کا مدار اقدس ہے جسے جناب رسالت مآب نے سلیمان منا اہل البیت کا خطاب دیا تھا۔ یہ جناب علی مرتضیٰ کے دور میں مدائن کے گورنر رہے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سلیمان فارسی کا مزار اقدس، آپ کے روضہ اقدس کے دونوں دروازوں پر جناب رسالت مآب کی حدیث اقدس درج ہے کہ السلمان منا اہل البیت۔ یہ روضہ اقدس کا وسیع صحن ہے۔ مدائن ایک خوبصورت شہر ہے۔ اسی شہر میں ایران کے تاجدار کا محل بھی موجود ہے۔ زائرین اس وقت حضرت سلیمان فارسی کی قبر اطہر کے قریب نماز میں مشغول ہیں۔ بارگاہ رسالت میں پسندیدہ شخصیت، اہل بیت رسول کی پسندیدہ شخصیت، حبداران حضرت علی علیہ السلام میں شامل یہ مرکز اسی عظیم شخصیت کا ہے جسے صحابی جلیل حضرت سلیمان فارسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی کے قبر اطہر کے نزدیک دوسرے گنبد، ان کے نیچے حضرت حذیفہ یمانی کا مزار ہے۔ حضرت حذیفہ یمانی بھی مدائن کے گورنر رہے ہیں۔